غالب ولاده المعصومین المظلومین حیدر۔ تو لہذا اس دعا کے ساتھ میں بحر المصائب جناب شہزادہ خطابت شہزادہ مصائب وسیم عباس بلوچ صاحب کی بارگاہ میں دست بگزار ہوں، مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ دعا ہے کہ خداوند متعال آج کا دن عید غدیر کا جو گزرا اور جتنی بھی محفلیں اور جشن غدیر کے حوالے سے منائے جا رہے ہیں، بحق محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین مولا قبول اور منظور فرمائے، اور جتنے لوگ جو حاجات لے کے اس بارگاہ میں آئے ہیں مولا تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، بالخصوص علمدار کی انجمن کے تمام اراکین حاضرین سمیت مولا عزت رزق بخت صحت میں دین دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ مریضوں کے لیے دعا گوہوں کے جو علیل آئے ہیں صدقہ سید الساجدین علیہ السلام کا مولا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی حاجت لے کے آپ جہاں موجود ہیں مولا اس عظیم دن کی برکت سے عید غدیر کی برکت سے مولا آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ بس میں نے دو چار باتیں کرنی ہیں غدیر کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد پھر جیسے حکم ہے کہ مصائب سنائے جائیں سرائکی میں تو انشاءاللہ اس کی تعمیل کروں گا، چونکہ موضوع غدیر ہے اور کوشش بھی ہے کہ غدیر منائی جائے، غدیر کو دل میں بسایا جائے۔ میرے محترم سامعین، قرآن کتاب عقل ہے اور غدیر عین عقل ہے۔ بسم اللہ۔ قرآن کتاب عقل ہے، اللہ نے عقل والوں کے لیے اپنی نشانیوں کو ظاہر فرمایا کہ ہم نے دن کے جانے اور رات کے آنے کو نشانیاں بنایا مگر صاحبان عقل کے لیے۔ تو اللہ کی جو نشانیاں ہیں، جو آیت اللہ ہیں، سبھی کے لیے نہیں ہیں، وہ صاحبان عقل کے لیے ہیں، اور جو غدیر ہے وہ مطابق عقل ہے، چونکہ غدیر کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔
عقل کو اہمیت دی گئی، عقل کو برتری عطا کی گئی۔ اصول کافی اٹھائیں، اصول کافی کا جو پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل، اس کے پہلے باب میں بحث کی گئی ہے، عقل کی فضیلت کو واضح کیا گیا کہ عقل کی فضیلت کیا ہے اور جہالت کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے عقل کو سمجھیں۔ عقل کی جب سمجھ آ جائے گی اور عقل عطا ہو جائے گی تو غدیر خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ جب تک عقل کی پیروی نہیں کریں گے اور عقل، معصوم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا اور پھر عقل کی ضد کو، جہل کو اللہ نے خلق فرمایا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب عقل کو خلق فرمایا اور اس کی ضد جہل کو خلق فرمایا تو عقل سے فرمایا کہ ذرا پیچھے جو، یہ پہلے باب میں اصول کافی میں یہ چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک بات کرنی ہے غدیر پہ، بس اس کے بعد میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ خالق علم جزل نے خلق کرنے کے بعد عقل سے فرمایا کہ ذرا پیچھے جاؤ تو عقل پیچھے گئی، اور پھر فرمایا کہ آگے آؤ تو عقل آگے آئی۔ تو اللہ نے اطاعت عقل پر 70 فضیلتیں عقل کو عطا کی، جبکہ جہالت جہل کو پیچھے بھیجا گیا۔ جہالت پیچھے تو گئی مگر آگے نہیں آئی۔ تو اللہ نے 70 فضیلتیں معصوم فرما رہے ہیں، 70 فضیلتیں اللہ نے عقل کو عطا فرمائیں۔ تو جہل پکاری الہی، جیسے عقل کا خالق ہے ویسے میرا بھی خالق ہے۔ اگر عقل کو 70 فضیلتیں عطا کی ہیں تو مجھے بھی کچھ عطا ہو۔ تو خالق نے، معصوم فرماتے ہیں، تقسیم عقل اور جہل کے مابین کچھ اس طرح سے کی۔ خالق نے تقسیم کیسے کی ذرا دیکھیں، معصوم فرما رہے ہیں، فرمایا امانت عقل کے حصے میں آئی، نگاہ کریں دنیا میں، ڈھونڈیں دنیا میں، دیکھیں کہ کہاں کہاں عقل نظر آ رہی ہے آپ کو۔ امانت عقل کے حصہ میں آئی، خیانت جہل کے حصے میں آئی، امن عقل کے حصے میں آیا، جنگ جہل کے حصے میں آئی، نور عقل کے حصے میں آیا، اندھیرا جہل کے حصے میں آیا۔ ایک اشارہ کر رہا ہوں، صبح عقل کے حصے میں آئی، شام جہل کے حصے میں آئی۔ عقل کو اللہ نے اطمینان عطا کیا، اطمینان، اللہ نے عقل کو اطمینان عطا کیا ہے۔ عقل جہاں بھی نظر آئے گی اطمینان نظر آئے گا عقل پر، اور جہل میں آپ کو بے قراری نظر آئے گی۔ یاد رکھنا جوانوں، اگر کل عقل کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو عقل کی علامت ہے اطمینان، سکون۔ مرکز عقل کون ہے؟ اگر کوئی شب ہجرت تلواروں کے سائے کے نیچے بھی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یاد رکھے میرے محترم سامعین کے دو اجتماع ہوئے ہیں عالم اسلام میں بڑے، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، اور ایک حضور کے جانے کے بعد۔ ایک بادشاہ کے جانے سے کچھ چند مہینے پہلے اور ایک جانے کے فوراً بعد دو اجتماع ہوئے ہیں عالم اسلام کے اندر۔ عقل کو سامنے رکھیں اور عقل کے میزان پہ اپنے دین کو، اپنے آپ کو پرکھتے جائیں اور اپنا رستہ حق کے رستے کے ساتھ جوڑتے جائیں۔ میرے محترم سامعین، عقل علامت ہے، عقل اللہ کی عطا ہے، عقل اللہ کا کرم ہے۔
اللہ علی کل شیء قدیر عقل کی تعریف فرماتا ہے۔ علی کل شیء قدیر نے عقل کو فوقیت عطا کی ہے، عقل کو برتری عطا کی ہے اس علی کل شیء قدیر نے۔ اور اسی عقل پہ ایک حدیث ہے کہ اللہ نے حضرت انسان کو جب خلق کیا تو اللہ نے انسان کے ساتھ انسان کس دنیا کے لیے حیوانات کو خلق کیا، حیوانوں کو خلق کیا، فرشتے اس کی پہلی مخلوق تھے جوانوں۔ اللہ نے کچھ اس طرح سے اپنی نعمتیں بانٹ دی ان تینوں میں کہ اللہ نے فرشتوں کو عقل عطا کی اور حیوان کو خواہش عطا کی اور حضرت انسان کو عقل بھی عطا کی اور خواہش بھی عطا کی۔ اللہ نے ملائکہ میں خواہش نہیں ہے۔ ملائک جو روز اول سے قیام میں ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں رکوع میں جاؤں، یا یوں کہہ دوں کہ وہ رکوع کا لطف نہیں لے سکتا۔ اللہ نے فرشتے کو عقل عطا کی ہے، فرشتے میں خواہش نہیں ہے، وہ عقل کا بندہ ہے، جو حکم ہوگا اس کو پورا کرے گا۔ اللہ نے فرشتے کو عقل عطا کی ہے اور اللہ نے حیوان کو خواہش عطا کی ہے، خواہش۔ حیوان کو اللہ نے عقل نہیں دی، عقل عطا نہیں کی۔ جہاں سے حیوانات کے جانوروں کے گزرنے کا خدشہ ہو وہاں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے احتیاط سے گزریں۔ چونکہ یہاں پہ اس علاقے میں خواہش کے پیروکار رہتے ہیں، خواہش والے رہتے ہیں۔ جہاں خواہش کے پیروکار رہتے ہوں وہاں سے دھیان سے گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت انسان کو بھی ذرا دیکھ لیں محترم سامعین کہ اللہ نے حضرت انسان کو عقل بھی عطا کی اور خواہش بھی عطا کی۔ اسلام میں دو اجتماعات ہوئے ہیں، ایک قرآن کے مطابق ہوا ہے یعنی کتاب عقل کے مطابق، اور ایک اجتماع ہوا ہے بعد از رحلت رسول، وہ ہے خواہش کے مطابق۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ دو اجتماع ہوئے ہیں، دو ایسے بڑے مجمع اکٹھے ہوئے ہیں، ایک مطابق عقل ہے اور ایک مطابق خواہش ہے۔ یاد رکھنا علی والو، یہ عید غدیر، عید اکبر، عید سعید تمہیں نصیب ہو، مبارک ہو، ہزاروں سال جیو، ہزاروں عیدیں مناتے رہو۔ اسی طرح محمد و اہل بیت محمد کا کرم آپ کے گھروں پر چہروں پر ہمیشہ برستا رہے۔ میں دعا دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے غدیر مطابق عقل ہے، سقیفہ مطابق خواہش ہے۔ اب عقل کی پہچان یہ ہے کہ یاد رکھے اللہ نے ملائک کو عقل عطا کی ہے اور اللہ نے جانور کو خواہش عطا کی ہے۔ یا تو پھر عقل کی پیروی کرتے ہوئے غدیر کو مانتے ہوئے ملائکہ سے افضل ہو جا، یا سقیفہ کو مانتے ہوئے جانوروں سے بدتر ہو جا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی۔ موضوع غدیر ہے، ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا مقام ہے آپ کا، بڑی عزت ہے آپ کی۔ فرشتوں کی بات ہوتی ہے، یہ بات صرف اس بزم میں، اس جشن میں نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک محفل میں کسی نے حضور صلی اللہ محمد وآلہ محمد، کسی نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ علی افضل ہیں یا فرشتے؟ علی افضل ہیں یا فرشتے؟ چہرے رسالت پر جلال آئے، فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت ہے فرشتے سے تو وہ افضل ہے اور تو علی کی بات۔ کیا کہنے، خدا آپ کو سلامت رکھے محمد و اہل بیت۔
اور ہمارے عقائد کی بات ہے، جشن غدیر ہے، سارے فدایان ولایت امیر المومنین موجود ہیں، ہمارے عقیدے کی معراج ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام، غدیر کے مقام پر بتایا گیا ہے، انفارم کیا گیا ہے، لیکن خلیفہ بنایا نہیں گیا۔ واللہ قد کنتو ما موسیٰ علی الطور۔ کلام پڑھتے ہیں امیر المومنین کا، کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ منبر کوفہ مقام دقت القضاء پہ کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، کسی نے پوچھا یا علی کب سے ہیں؟ فرمایا واللہ قد کنتو ما موسیٰ علی الطور۔ ترجمہ کر دوں، فرمایا اللہ کی قسم طور پر موسیٰ کے ساتھ بھی میں علی تھا۔ جس کو علی نصیب ہے، واللہ قد کنتو ما موسیٰ علی الطور، اللہ کی قسم طور پر موسیٰ کے ساتھ میں علی تھا۔ کسی کو علی ملتا ہے 13 رجب سے، کسی کا علی شروع ہوتا ہے 13 رجب سے 21 رمضان تک۔ یہ جس علی کے دیوانے یہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہ علی ابن ابی طالب کو اللہ نے عزت، شان، رفت ایسی عطا کی ہے کہ جملہ عقائد تشیع کی بنیاد ہے، اور شیعان حیدر کرار کے عظیم مجلس میں جشن غدیر پر اپنے عقیدے کی وضاحت بھی کرنے لگا ہوں اور بچوں کو یاد بھی کروانے لگا ہوں۔ جتنے میرے نوجوان، میرے بھائی بزرگان موجود ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح تک، نوح سے شیش تک، شیش سے انوش تک، انوش سے کنان تک، کنان سے مہلائیل تک، مہلائیل سے یارف تک، یارف سے لمک تک، لمک سے سام تک، سام سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے اسحاق تک، اسحاق سے یعقوب تک، یعقوب سے یوسف تک، اور یوسف سے لے کے موسیٰ تک، اور موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کو اتنی دیر تک نبوت عطا ہی نہیں فرمائی جب تک اس نے علی ولی اللہ کا کہا۔ جسے یقین ہے وہ بولے۔ آخری بات غدیر پہ کرنے جا رہا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ واللہ قد کنت ما موسیٰ علی الطور۔ خدا سلامت رکھے۔ علی 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 لیو ماشاءاللہ بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں، بڑا لطف آیا، بڑا سفر کیا تھا۔ آج میرے خیال سڈنی کی یہ اس ٹور کی ہماری مجلس جو ہے یہ لاسٹ ہے، تو بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں آپ کو۔ بڑا اچھا لگا، آپ میں آئے، بیٹھے، مولا کا ذکر کیا۔ پہلی مجلس کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا کہ وہ سفر کتنا عظیم ہوگا کہ جو غدیر کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اب تھوڑی دیر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، بولنا ہے۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر میں زیدی صاحب کو پھر بلا لوں گا۔ قبلہ اجازت ہے نا، آپ فرما رہے تھے کہ آج ہنسنے کا دن ہے۔ ہے توجہ جی؟ گھبرانے والی بات کوئی نہیں ہے، ویسے ہی چلتا رہتا ہے، ہمارا روٹین ہوتی ہے ہماری کاموں میں۔ بارگاہ کے کام ہو گئے، کوئی ایسے کام ہو گئے ویلفیئر کے یا مولا کے کام ہو گئے، چلتے رہتے ہیں۔ ویسے ہمیں قائم تھوڑا، آپ سے اجازت لے گا، ہمیں تھوڑا قائم میں رہنا چاہیے۔ جب علمدار نے بن مانگے $50,000 دے دیے تھے تو ہم غریبوں کو کیوں لوٹا تھا؟
قبلہ سے اجازت لے کے یہ مولا کے سلسلے ہیں، نظام ہیں، چلتے ہیں، گھیر کے مارا ہے آج سب کو ہم نے۔ خیر و برکت ہے، صحیح بات ایسے ہی ہے۔ اور ماشاءاللہ قبلہ نے بڑی اچھی ڈیوٹی دی۔ اب وہ نام لے رہے تھے ایک اور کون ہے اور کون ہے، پھر اب میں نے کہا اب کوئی نہیں بول رہا تو میں ہی بول دیتا ہوں کہ میں ہوں۔ آمین صحیح، آمین، قبول فرمائے مولا۔ احساس سب سے بڑی چیز ہے، مولا کا گھر ہے، کوئی اپنے لیے تھوڑی وہ کر رہے تھے، مالکوں کا نظام ہے اور یہ بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ بہت سی ذمہ داریاں ہیں ہم سب کے اوپر، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے وطن میں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، جو جہاں پہ ہے وہاں پہ بہت سی ذمہ داریاں اور بھی ہیں۔ مولا میں سب ذمہ داریاں سمجھنے کی یا کم از کم ان ذمہ داریوں پر بیدار ہونے کی مولا توفیق عطا فرمائے، یا کم از کم بیداری نہیں تو کم از کم احساس ہی پیدا ہو جائے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں، تو ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کیسے ممکن ہے 13 رجب سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جسے ظہور نظر آ رہا ہے، وہ کیسے مانے گا کہ نبیوں کو نبوت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملی؟ نبی نبا سے نکلا ہے، اور نبا خبر کو کہتے ہیں، اور نبی خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ خبر ہے تو نبی ہے۔ قبلہ صاحب، خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی۔ قبلہ جیسے میں بات کر رہا تھا، ایک بیٹھے میرے ذہن میں ایک بات آئی مولا کے فضائل کی، ضرور یہ مولا کے عزادار میرے بھائی بزرگ ضرور دعا فرمائیں گے۔ آپ جب کہہ رہے تھے بار بار تو کوئی نہ کوئی آدھے سیکنڈ بعد 5 سیکنڈ بعد کوئی نہ کوئی بندہ سامنے آ جاتا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب سائل بار بار پکار رہا ہو نا تو پھر رکوع سے بھی زکوٰۃ دینی پڑ جاتی۔ ہائے 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 ہائے، جب سائل بار بار پکار رہا ہو، کیسے ممکن نبی نبا سے نبا خبر کو، خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں۔ شعر ہو گیا نا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں۔ ہر نبی کی نبوت خبر پہ ٹکی ہے، خبر ہے تو نبی ہے۔ جب مولانا اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ نے احمدیوں سے جب اسلام آباد میں سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی نبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی خبر لے کے آیا، یہ کون سی خبر لے کے آیا ہے؟ اگر یہ تمہارا نبی سچا ہے، ہر نبی خبر لے کے آیا، تو یہ کون سی خبر لے کر آیا؟ خاموش ہو گئے۔ معلوم ہوا اگر خبر ہے تو نبی ہے، خبر نہیں تو نبی نہیں۔ اور قرآن حکیم میں 30ویں پارے کا جو پہلا سورہ ہے وہ بھی سورہ نبا ہے، خبر والی سورت، سورہ نبا، خبر والی سورت۔ جنگ صفین کے میدان میں ایک حافظ قرآن امیر المؤمنین کے مقابلے میں آیا، اور اتفاق ایسا تھا کہ قرآن پڑھتا ہوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے آیا، اور اتفاق در اتفاق یہ تھا کہ سورہ نبا کی ہی تلاوت کرتا ہوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے آیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تجھے فنار کر دوں، یہ بتا کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے یا علی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ تو مجھے بھی پتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ سورت کون سی پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے یا علی میں سورہ نبا پڑھ رہا ہوں۔ علی نے فرمایا خبر والی سورت؟ کہتا ہے جی خبر والی سورت۔ علی نے فرمایا تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ زبان تائید کرے۔
تجھے خبر بھی ہے، شاہ جی سلامت رہے، تجھے خبر، خدا سلامت رکھے آپ کو، فرمایا تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر، منتظر بھائی تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے؟ کہتا ہے یا علی ابن ابی طالب، آیا چاہے لشکر شام سے ہوں مگر یہ میں جانتا ہوں، اے امیر المومنین یہ جانتا ہوں کہ جو دہن علی سے نکلے وہ حق بھی ہے اور وہ سچ بھی ہے، اس سے پہلے کہ میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں وضاحت فرمائیں کہ وہ خبر کیا ہے۔ امام ششم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دادا علی نے بھرے میدان میں اپنے گریبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا انا نبائل عظیم، وہ خبر میں علی ابن ابی طالب، جو علی کو لسان اللہ مانتا ہے۔ خدا سلامت رکھے میرے بھائی، آپ سلامت رہے میرے بھائی۔ فرمایا انا نبائل عظیم، وہ خبر میں علی ابن ابی طالب ہوں، فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ہر نبی فرش سے عرش پہ آیا خبر پہنچانے کے لیے، مگر ہمارے نبی کو عرش پر بلایا گیا۔ میرے بھائی سلامت رہے، آپ سلامت رہے میرے بھائی۔ تمام صاحبان ذرا شرکت فرمائیں، عظیم جملہ فضائل امیر المومنین کا غدیر کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہر نبی فرش سے عرش سے فرش پہ پہنچا، خبر لے کر، مگر ہمارے نبی کو عرش پر بلایا گیا، کیوں؟ تاکہ آیت اللہ الکبریٰ دکھا دی جائے۔ اب نوجوانوں یاد رکھنا، جس علی ابن ابی طالب نے کہا تھا کہ سب سے بڑی خبر میں علی ہوں، اسی علی نے ہی منبر کوفہ سے فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی میں علی ہوں۔ اب سمجھیں، سب سے بڑی خبر بھی علی اور سب سے بڑی نشانی بھی علی۔ پھر کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی علی، خبر بھی علی، نشانی بھی علی، خبر بھی علی، نشانی بھی علی۔ ملائکہ کی داد آ رہی، اگر کوئی سننے کی طاقت رکھتا ہو، ابھی تک دنیا کو غدیر کی سمجھ نہیں آئی، خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے۔ من کن تو مولا کہہ کے خبر سنائی، ہاتھ کو بلند کر کے نشانی دکھائی۔ جب نبیوں کے فرش پہ آنے کا مقصد بھی پورا، محمد کا عرش پہ جانے کا مقصد بھی پورا، تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم، آج کے دن خدا سلامت رکھا۔ خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، کوئی مولا آپ کو دکھ غم تکلیف نہ دے سوائے غم مظلوم کے۔ ویسے غدیر کی مجلس تھی، غدیر کے لیے سفر کیا تھا، لیکن اصرار ہے علمدار کا کہ ضرور مسائب پڑھے جائیں کہ آپ نے پھر پتہ نہیں قسمت میں ہے یا نہیں، آنا ہے یا نہیں، تو یہاں پہ روزانہ کوئی ذاکرین ایسے پہنچتے نہیں، آپ آئے ہوئے ہیں تو چلیں مسائب سنا دیں۔ سرائکی میں کچھ مسائب ہوں گے شہزادی کے، بڑا مارے ہے مسلمانہ علی رضی اللہ عنہ۔ کوشش کروں گا کہ میرے بھائیوں کو بھی سلیس کر کے کوئی سمجھ آ جائے، ورنہ یہ ذکر ایسا ہے، حسین او مظلوم ہے جس نو کائنات روئی، کائنات روئی، حسین ایسے مظلوم، غدیر اسا صرف منائیے، علی دیاں دھیاں نبھائیے، تیرا میرا دین تے کوئی خرچہ نہیں، ساڑھا زمانہ اس دین تو کچھ لین دا زمانہ ہے، اولاد، رزق، دولت، عزت، شہرت، نال کون کھلون دے حسین دے، نال کہیں کھلون ہے حسین دے،
وفا کوئی نہیں کردا نال کوئی نہیں ٹردا بھاویں زینب جئی بھین ہوئے حسین دی بازاراں چ رل جاندی ہے پتھر مارن والے نو آدن تسی تا نہ مارو تسی تا میرے کول قرآن پڑھ دیاں رہ گئی خدا تہاڈی ہائے قبول فرماوے میں دعا کر رہے ہاں خدا تو ہمیشہ آباد رکھے کوئی تکلیف تو خدا تو نہ دے وے رانا حسن صاحب میرے بھائی بھائی منتظر بھائی دو بھائیاں دو حکم آئی کہ تو ضرور آؤ پہنچ گیا ایک پہلا وین کرن لگا مصائب دا جس تے مورے علی بادشاہ دیا دی میں ایک دعا منگدا بلکہ پردیدار جو بیٹیاں ساڑیاں گھراں میں یا بارگاہ اگر موجود ہیں تو میں ایک دعا دین لگا میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہ ہی شاءاللہ کسے دی دھی زخمی نہ ہوئے اے ہائے نہیں آبی نے شاءاللہ کسے دی دھی زخمی ایک اور دعا منگدا میرا اللہ شاءاللہ کسے دی دھی اجڑے نہیں خدا تو اڑیاں سو قبول فرماوے کھور دعا منگدا میرا اللہ شاءاللہ کسے دی بیٹی پردیس مر نہ جائے مرحبا اجرکم ابا عبداللہ اجرکم ابا عبداللہ الحسین کسے دی بیٹی تسی ویکھ دے ہو سو اس اپنے ملک دے اتے اگر کسے دا کوئی قضیہ ہو جاوے کوشش ہوندی ہے لوگاں دی کہ اپنا جنازہ پاکستان یا انڈیا اپنے وطن تے میں ایئرپورٹ تے لوگ روندے ویکھدا کیوں رو رہے ہو نہ کہ جی ہمشیر مر گئی ہے جنازہ لین کان ایئرپورٹ تے آیا اگر میں پوچھ بھی لیا جتھے روح نکلی ہے اتھے دفن نہیں کیتا جتھے جان نکلی ہے اتھے دفن کر دیں دے جنازے نو کتنی عزیت دیتی ہے کتھو گزر کے جنازہ آیا ہو سی اگر رو کیوں نہ کوئی گل کیتی ہو نہ کہ جی دھیاں دے جنازے اللہ کری ہائے قبول فرماوے اور دھیاں دیاں قبراں وطن تے سونیاں لگ دیا ہیں بڑی منظور علی بجلے سے میں دعا دے کے جا رہا میرے بھائیو اے غدیر ہے محرم استقبال محرم میں چکوین کرنا چاہنا معلوم ہویا بیٹیاں دیاں قبراں وطن تے اچھیاں لگ دیاں کدی بھرا چلا جاندہ ہے قبر تے کدی اولاد چلی جاندی ہے قبر تے کدی باپ چلا جاندہ ہے قبر تے قبر دی حفاظت راندی ہے میں عالم اسلام تے سوال کرداں تین دھیاں پیاریاں علی نو دھیاں پیاریاں کوئی نہ کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی مظلوم دے مسائب چوں مظلوم دی غربت وے کوئی علی ابن ابی طالب دی بیٹی لاہور تک رل دی آئیے کوئی علی ابن ابی طالب دی بیٹی او شام دا جنگل آج آباد ہو چکے علاقے کربلا وچ بازار بنے کربلا آباد نہیں کربلا آباد ہوئے آتے حسین دے بدن تے کفن ہوئے اے اجڑی ہوئیاں قبراں چوں العجل دی آج بھی صدا آ رہی ہے کیوں مولا فرمائے کربلا جاؤ تے گوشت نہ کھاؤ کیوں امام علیہ السلام فرمائے 3 دن تو زیادہ قیام نہ کرو کیوں فرمایا جتی لا کے ٹور متا کسے جاتے علی اکبر دا خون ویٹیا ہو سکتا ہے کسے جگہ ہوتے معصومان دے زخمی کنان دے گوشوارے مرحبا مرحبا خدا تواڈی عزاداری قبول فرماوے میرے اور شام دا جنگل شام دے جنگل آخری وقت بنت علی دا بازار دربار نروار آکھنا بڑا آسان ہے 36 شہر پڑھ دینے بازار پڑھ دینے رو لینا بھی آسان ہے سن لینا بھی آسان ہے مگر ایک پل اس رسی وچ برداشت کرنا ایک پل ماتمیوں اس رسی وچ برداشت کرنا جتھے رسی ایک آئی اور گل ستا رہا ہے
اور ترتیب انج ہو جاندی آئی اگر ایک مستور اپنا قد سدھا کرے آت ایک 4 سالان دی سیدزادی جڑی تڑپ تڑپ کیا دیا ہے سجاد میرے گلے دی رسی تنگ ہو گئی مرحبا مرحبا اجرکم ابا عبداللہ اجرکم ابا عبداللہ ایک نوہ پڑھنا ہے شہزادی دی غربت دا اے 4 سالان دی معصومہ اے 4 اے سب تو اوکھی ہے جڑی سب تو اوکھی ہے ساری ہی اوکھی ہیں ساری ہی مشکل چن مگر جڑی سب تو اوکھی ہے اس دی عمر 4 سال اور جوانوں غور کرنا عمر 4 سال اور سفر 1600 میل 4 سال دی شہزادی اور سفر 1600 میل اور بھائی نال نہیں باپ نال نہیں بھائیاں دے کٹے ہوئے سار باپ دا کٹے ہویا سار اور ارمان ایسے گلدہ ہے کربلا تو لے کے شام تائیں جتھے شمر دا دل کردہ اے معصومہ نو انج کر کے مارے جدو مارے وقت سجاد علی پاسے نہیں جاندی خدا توڑی ہائے قبول فرماوے اس گھوڑے علی پاسے جاندی ہے جس نال حضرت عباس دا کٹے ہویا سر مرحبا ماتمیوں کرلا کرلا کیا دیا چچا سکینہ زخمی ہو گئی مرحبا حضرکم ابا عبداللہ خدا توڑی توفیقات خیر اضافہ فرماوے کدی اپنے غم میں جھائے نہ کرو ماتمیوں عزاداروں زندان شام معصومہ دے کچھ ایسے مسائب جڑے اجے تک ہندو پاک دی ہسٹری ویج پڑھی نہیں گئے برداشت ہی نہیں ہوندے چونکہ جوانوں اتنی زخمی ہو چکی آئی میری سین شریعت دا قانون کیا ہے زیدی صاحب بیٹھے دیگر علماء پڑھے لکھے صاحبان سادات مومنین بیٹھے ہو شریعت دا قانون ہے کہ اگر میت دے ہاتھ تے انگوٹھی ہے انگوٹھی اتار لو بازو تے کڑی ہے کڑی اتار لو مستور دا جنازہ ہے گلے وے زیورے اتار لو کنہ وے زیورے اتار لو میرا اینا سارے عزاداراں تے سوال ہے محافظ شریعت سجاد سکینہ دیاں رسیاں کیوں نہیں لہائی منت نہیں کرنی ایام ازا غم دا موسم قریب ہے سید سجاد نے رسیاں کیوں نہیں لہایا آکھا جملہ ماتمیوں کرسو برداشت گھوڑیاں نال دوڑائی اتنی گئی ہائی چونکہ رسیاں زخمہ وچ پیوست ہو گئی آئیں اتو زخمہ دے منہ بند ہو گئے جدو آبے دے بیمار رسیاں کھول دیا تو جنازہ تڑپ دہا رو رو کیا دیا سجاد رسیاں نہ لہا میں جانا تے چاچا عباس خدا آباد رکھے خدا آباد رکھے خدا تو انو مقام بکھاوے جنہ بزاراں میں درباراں میں رل دی رہی معصومہ ایک مشکل ترین دعا دل چ رکھنا ایک مشکل ترین دعا اور واللہ کہ میری نیت نہیں کہ میں شہزادی دے مسائے پڑھا میں زندگی وچ مذاق وچ بھی جھوٹ نہیں بولدا خوش آمدن تا میں سکھیے نہیں کسی دی خوش آمد واسطے میں جھوٹ بولا سچ دا دامن نہ پہ آئے تے گناہگار جس قابل ہویا کہ اپنی قوم واسطے کو تھوڑا بالا درد دل آیا ہے اسے وجہ تو آیا ہے شہزادی نے شروع کروایا ہے شاید پردے دے اندر کوئی منت من کے مستور آئی ہوئے ہو سکتا ہے کسے دے وہڑے وے چھوٹی جائی بچی ہوئے آئے کر کروڑ آلہ جڑے یا ماریں جنہ دے گھرہ میں چھوٹیاں بیٹیاں بڑا پیار کرنا بڑا لاڈ کرنا جڑے اگو دے نارے نہ دنہ میں 4 سالان دی سکینہ 9 لاکھ کربلا وچ مارن آلہ ہے 9 لاکھ دی جھنکان دی ستائی ہوئی رل دے شام دے راہ وچ آخری سہل ہے شام دے زندان دے اندر آخری ساہ جاری ہے اور رسی وچ جوانوں دوری رسی آئی شہزادی دے گل مبارک دوری رسی
دوری رسی کسی کول کوئی چادر پتلی جئی ہوئے تو میں تو اس دا نقشہ دے دیواں میں صدقے ہو جاواں جوانو اے جملہ ایک باری پاکستان بھی میں اشارے واسطے چادر منگی آئی پورے مجمع نے اپنی چادراں چاہ چاہ کے ممبر آل سٹیا میں امتیاں میں سید نہیں ہائے بازار شام میں علی کی بیٹیاں آئے جڑی رو رو کا دی نحنو بنات الرسول لوگوں ہمیں ردائیں دو کہ ہم بنت مصطفیٰ خدا سلامت رکھے حسین کے عزاداروں کو کدی ہائے نہ کو میں دعا دے کے جا رہا میرے بھائیوں دوری رسی اس طرح دوری رسی اس طرح اور ہاتھ مبارک اس طرح میری شین دے اولاد والا بندہ یہ جملے بڑے مشکل سے برداشت کرے گا اور یاد رکھنا جوانوں قائم آل محمد فرماتے میرا سلام شام کی اس 4 سالہ ضعیفہ پر کہ جس کے کانوں کے گوشواروں کے کنڈے بند رہے اور گوشوارے اتر گئے مرحبا ماتم کر کے کہنا ہائے سکینہ ہائے معصومہ آخری سائن حسین دی دھی دے آخری سا ورم آ چکے ان گل مبارک تے رسیہ نال زخمی 1600 میل دا سفر شہزادی کونین میں نہیں مسائب پڑھ سکیا تو آڈے حالانکہ میں بہت کیفیت پڑھی ہے مسائب جوانوں ایسی کیفیت پڑھی ہے کہ اس دور اس راہ کتنے درد چو گزرے اس سنال محمد کیویں گزری اسی بازار چو انبیاء دی غیرت کیویں بولی اسی شرابی نال ابو الفضل العباس دی سیر خدا سلامت رکھے عزادارو آخری لمحہ ایک کو لفظ منہ چو نکل رہے ہیں بابا 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 تیرا سفر پاکستان میں ایک جملہ شروع کیتا درد جملہ شہزادی دی عطا دا جملہ اس مقام تے بھی ضرور آکھاں محرم قریبے رج رونا حسین دی غربت تے رونا لیو آج رو کے پیا دی اماں ذرا میرا سر بلند کرنا اس پاسے ویکھے جس کمرے وچ بابے دا سر رہی بلند آواز کر کے پیا دی بابا میں کربلا بلایا تسی نہیں آئے بابا میں اٹھ دی کانڈ تے بلایا تسی نہیں آئے بابا میں کوفہ دے بازار اچ بلایا تسی نہیں آئے ہے کوئی ماتم کرن آلا بابا میں دربار اچ بلایا تسی نہیں آئے ماتم دی صدا جانی ہے رو کے پیا دی بابا ہون آ جا ہون میں مرن آلیا بابا میرے ساتھ تھوڑے رہ گئے بابا میرے گلے آلی رسی بڑی تنگ ہو گئی ہے خدا آباد رکھے مرحبا عزادارو ہمیشہ آباد رو دعا دے کے جا رہا سر امام علی مقام زندان شام وچ آیا پہنچ گیا سر امام حسین علیہ السلام پہنچ گیا کیویں آیا نہیں دس سکدا سید الساجدین زین العابدین سلالت الوسیین قرۃ عین الناظرین کڑیاں آلے رسیاں آلے ہتھاں اتے بابا دا سر اٹھایا میرے جوانوں ایک پل وستے ذرا سوچو اللہ نہ کرے تو آڈے اور میرے بازواں اتے باپ دا کٹے ہویا سر آئے سید سجاد آئے عابد بیمار آئے میرے شام دے قیدی مولا اے حوصلہ صرف سید سجاد آئی کڑیاں لے ہتھاں اتے بابا دا سر رکھیا مجبوری پیو پتران دی بھی آئی کہ رسی ایک کائی فرمائے محمد باقر ذرا دادا دے منہ تو رمال ہٹا تسئی میں ذرا ویکھا تسئی کہ جیڑا جبریل دے پر تے سمدہا
جیڑا دوش مصطفیٰ دا سوار آئی شام کیسی میزبانی ہو رہی ہے میں کیویں پڑھساں تسی کیویں برداشت کر سو اپنیاں غدیر دیاں خوشیاں نو معصومہ دے مصائب تو قربان کرنا لے ازادارو محمد باقر نے جدو رومال ہٹایا تو درد اور کرب دی وجہ تو سید سجاد زمین تے بہ گئے نگاہ کیتی تو پورے چہرے اتے تلواراں دیا ضرباں ہائے کر دینا شہزادی دا مصائب رو رو کے پیار دن سیدہ دا لال حسین محمد دا نواسہ حسین علی ابن ابی طالب دا ٹکڑا حسین بابا ذرا کھول کے ویکھ میں سجادہ آئے کر کے روڑا لے سجاد دا نام ہے سیدہ دا سجاد جوانی ضعیف ہو گئی ہے ضعیفی دا نام آیا ہے سجاد نے بابے نالے گل کیتی ہے رو کے سیدہ دا ڈٹھے ماٹر دی بے غیرتا ویچا میری آنکھیاں رنگا مرحبا مرحبا ماتمیو سیدہ دا بابا شام کھا گئی مرحبا میرا مولا انہاں دی آس کو جا میرا مولا سیدہ دا سجاد جوانی ضعیف ہو گیا ہے خون رو کے فرمایا ڈٹھے ماٹر دی بدماشا ویچا میری آنکھیاں رنگا بدلائے سیدہ دے ڈٹھے حسدے قاتل علی اکبر دے گئی غیرت جگا رنو کھائے رو رو کے سیدہ دے ڈٹھے وال کھلے مرحبا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی میں صدقہ آئے کر کے رونا لیا 4 سالان دی ہمشیر سجاد قریب آکے فرمایا سجاد کون آیا ہے سید فرمایا جنت دا سردار آیا ذرا جھولی بنا خدا نہ کرے ماتمیوں تو آڈی میری بیٹی دی گود ساڑا کٹے آیا سارا وے علی دیا بیٹیاں دیواراں تے ٹکرا 4 سال دی بیٹی دی جھولی وچ بابے دا سارے رو رو کے آدھیے دھی رول گئی وچ جنگلان دے عصمت دا پا عبادت ماتم او لگی نا بی بی آدن سب چھوٹی کہہ دینا آدھے نا میرا بھول گیا ہے نام سکینہ بیٹی آئی رو کے آدھیے بابا پورے راہ میں نماں فرمایا سکینہ سو جا پورے راہ پھپھی آلیا فرمایا سکینہ میری جھولی سو جا پورے راہ سجاد آکھیا سکینہ سو جا بابا میں انہاں نہیں دسیا تو اندس دیا میں کیوں نہیں ستی رو کے آدھیے نہیں خاک یوتے ہائے نیندرے آندھی نہیں لبھدا تیرا سینہ اے گل ماتا مالی رو کے آدھیے بابا جڑے عید دے دے دور پائے حالے یا حسین او لے گیا شمار مرحبا نوکرہ خدا مکان قبول فرماوے ہر کوئی رو پی آئے میں 2 وین ہور کردہ میری شہزادی نے بابا دا سر جھولی چ رکھیا میری شہزادی نے بابا دا سر مبارک جھولی چ رکھیا مقتل چ وین موجود ہیں پہلا وین کر کے دیے بابا بابا ایک واری اکھاں کھول
इशारा समझना तुसा सारे बेटियां दे बाप बैठे हो हुसैन अखां खोलिया चेहरा वेख्या अख बंद कर लई रो के आदि बाबा तेरा कातिल मार दारिया मरहबा या हुसैन हाय शाम बीबी फरमाया बाबा अख बंद न कर बाबा अख खोल ले जरा धी दा चेहरा वेख अलामा साहब ए मकतल दे अंदर रिवायत मौजूद है पहला वैन करके पया दिए बाबा जरा गौर नाल वेख जिथों बोसा देंदा है उथे काला दाग है दूसरा वैन करके पया दिए बाबा तेरे कातिल दा हाथ भारा हुण मरदे हो तो मर जाओ लुका नहीं सकता रो के आ दिए बाबा तेरे कातिल दे हाथ वड्डे आन मेरा चेहरा छोटा अगला वैन करके आ दी उस जदा मारी आई आई तो लोहे दी अंगूठी रो रो के आ दी यकीन न आवी रुखसार गवाह इन धी तेरी दे जेड़े शुमार नजला मरहबा ओ कमाए पहले दूर लहले आ गई है शाम चो सैन दी निगाह मजलिस ते नोहा पर्दा शाम दा जिंदान मुंतजर भाई मंजूरी आला वैन है औखी दुआ दिल च रखना मेरी शैन ने बाबे दे मुंह ते अपना मुंह रखिया थोड़ी देर दे बाद तड़पीए अली असगर दी मां सज्जाद मेरा बेटा मेरी बेटी दे रोन दी आवाज बंद हो गई कितना मातम कर सो मातमियों सज्जाद मोढ़ा हलाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रो रो के आ दिए बाबा सकीना थक पई मरहबा मरहबा ज़ादारो मरहबा मरहबा खुदा राजी होवे दसा कैदी भिरा ने कैदी हमशीर दा जनाजा किवें चाया दसा मातमियो शाम दा जिंदान रात रोवन वाले इमामे सज्जाद रात पूछण वाली भैन सकीना दा जनाजा कड़ियां ले हत्थां उत्ते रस्सियां वाली भैन दा जनाजा कोई बीबी वैन करके आदि अरमान अज गाजी होवे हा कोई बीबी वैन करके आदि अरमान अज अली अकबर होवे हा सज्जाद शाम दे बाजार चायन लोग आदन कौन है हथा ते केड़ी शय खून रो के सैयदा दे मैं कौन लोगो सज्जादा दिन में मोई भैन चाई वेंदा हाय गठड़े ने अल्लाह अकबर मरहबा गिरिया बुलंद औखी दुआ नजर भाई औखी दुआ मेरे मातमियों मेरे भाइयों मैं दुआ दे रही हूं अल्लाह तोने से साल करबला बुलावे मौला दी जरी ते जाके आखो मौला सकीना दे बड़े अरमान हाय करके रोवन वाले और शाम दे दरवाजे खुले औरतां अपने घरां चों बाहर आईयां कहती अज कौन मर गई है सज्जाद फरमाया जेड़ी मेरे पैरां चों कंडे कढ़दी आई अज मेरी भैन मर गई है आ दिन कहती सानू भैन दी जियारत करा जदा जियारत कीती है तो मासूमा दा कफन रोना लियो जवाब दियो कफन केड़ी चीज दा हा कफन कोई ना वो पुराना कमीज आ औरत मातम करके आ दिए हमशीर नु कफन नहीं पवाया सज्जाद खोरो के आदा मुसाफिर में ओ मदीने दा में थे इतने गरीबी है हाय कफन दी जा मेरा अल्लाह इन्हां मातमियां दी आस नूं पूरा फरमा
نہ رونا لے رو بازار وکھا جی لکھ پھر آکھا آخری وین ہو سکتا ہے پھر زیارت تواڈی قسمت چھوے یا نہ متا ارمان رہ جاوے محرم دا استقبال آئی معصومہ دا جنازہ آئی میری یہاں نہ نکلی سید سجاد نے معصومہ نو دفنایا اسی قبر بنینیا سجاد نشان مٹایا رو رو کے سیدہ دے کوئی قیدی جے مر جاوے ہائے اندے زیور لہائے ویندے ہائے انہاں رسیاں اللہ لعنت اللہ علیہ الہی اپنی عزت واسطہ ذکر ادانی قبول اور منظور فرما ان نگری اسمات بھی انوامد امام تک بہادر شاد فرما جو علیل مریض مالک صحت کامل عاجل عطا فرما جو بے اولاد آئیں نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما علمدار کے پورے کاروان کو حاضرین سمیت دین دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرما حسن بھائی کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان رونے والوں کو میرا اللہ موت سے پہلے شام کو اس بازار کی زیارت نصیب کرنا جس بازار میں کہتی تھی بابا اگر تیرا قاتل مانگ لیتا تو میں اتار کے دے دیتی میرا اللہ ہماری حاضری کو قبول اور منظور فرما امام برحق کا جل ظہور و ورود فرما السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا جميع شہداء کربلا خصوصاً بالفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین السلام علیکم یا اخت ولی اللہ السلام علیکم یا عمت ولی اللہ